باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد تو عاصم کی قراءت کے سلسلے کا حضرت علی علیہ السلام تک پہنچنا، اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ 7 قراءتوں میں سے جو 7 مشہور قاریان قرآن ہیں، ان کی قراءتوں میں سب سے زیادہ مقبولیت جس قراءت کو ملی ہے وہ ہے عاصم کی قراءت۔ تو سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ جب مشہور قاری 7 ہیں کہ 7 قاریوں کی قراءت کو شہرت اور مقبولیت ملی ہے، تو سب سے زیادہ تائید اور سب سے زیادہ مقبولیت عاصم کی قراءت کو کیوں حاصل ہوئی؟ تو اس کا جواب دیا گیا تھا کہ کیوں کہ عاصم کی قراءت وہ قراءت ہے جو صحیح السند ہے، جس کا سلسلہ رسول خدا تک پہنچتا ہے، جس کا سلسلہ رسول خدا تک۔ باقی قاریوں کی قراءت کیا ہے؟ اجتہادی ہے، انہوں نے اپنی قراءتوں میں کچھ اپنی پسند کو، اپنی رائے کو، اپنے اجتہاد کو جگہ دی، شامل کیا، لیکن عاصم کی قراءت ہر قسم کے اجتہاد سے اور نبی کریم کی جو اصل قراءت تھی اس قراءت میں کسی بھی طریقے کی دخالت اور شمولیت سے پاک تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے عاصم کی قراءت کو سب سے زیادہ شہرت ملی۔ اب یہ سلسلہ کس طریقے سے عاصم کی قراءت کا حضرت علی علیہ السلام تک پہنچتا ہے، وہ یہ ہے کہ عاصم کے جو استاد تھے ابو عبد الرحمن سلمہ، عاصم نے حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد ابو عبد الرحمن سلمہ سے سب کچھ سیکھا ہے، ان کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہیں سیکھا ہے۔ اور یہ جو عاصم کے استاد ہیں عبد الرحمن، انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے حضرت علی علیہ السلام سے سیکھا ہے، کسی اور سے کچھ نہیں سیکھا ہے۔ ٹھیک، اب ادھر سے آ جاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام سے جو کچھ ان کے شاگرد عبد الرحمن نے سیکھا، ٹھیک، اسی کو باقی رکھا، اس میں کسی بھی طریقے کی دخالت نہیں کی، ٹھیک۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے شاگرد عاصم کو بے عینی جس طریقے سے حضرت علی علیہ السلام سے تعلیم لی تھی اس میں کسی طریقے کی دخالت نہیں کی، بے عینی ہی ویسے ہی اپنی تعلیم کو منتقل کر دیا اپنے شاگرد عاصم کی طرف۔ بس عاصم کے پاس قراءت کی جو تعلیم پہنچی ہے وہ تعلیم خالص ہے، اس میں کسی طریقے کی کسی اور کی رائے، کسی کی شمولیت نہیں ہوئی۔ بس آپ مستقیماً کہہ سکتے ہیں کہ عاصم کی قراءت حضرت علی کی قراءت ہے، حضرت علی کی قراءت رسول خدا کی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عاصم کی قراءت رسول خدا کی قراءت ہے نا؟ ہونی چاہیے تھی، لیکن کیا ہے کہ عبد الرحمن سلمہ ہو سکتا ہے کہ قراءت میں خالی یہ نہیں ہوتا ہے نا، آواز وغیرہ کی بہت بڑی دخالت ہوتی ہے۔ عبد الرحمن ہو سکتا ہے فن قراءت جانتے رہے ہوں، آواز بڑی اچھی نہ رہی ہو، یا ایسا بھی تو ہوتا ہے کبھی کبھی استاد کو وہ موقع یا استاد کے لیے ایسے حالات فراہم نہیں ہوتے کہ اس کی شہرت ہو سکے، شاگرد کے لیے ایسے موقع فراہم ہو جاتے یا ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو شہرت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب راوی تو نہیں ہے تو پھر وہی سوال کا والا اپنی جگہ پہ باقی رہ جائے گا۔ جب سب راوی ہیں تو کیوں عاصم جو پہلا راوی ہے
جس نے مستقیماً حضرت علی سے سنا ہے اس کو صف اول میں ہونا چاہیے. مقبولیت اور شہرت اسے حاصل ہونی چاہیے. عاصم کے کیوں حاصل ہو رہی ہے؟ عاصم تک علی کا علم بالواسطہ پہنچا ہے, عبد الرحمن تک بلا واسطہ پہنچا ہے. تو مقبولیت جسے بلا واسطہ علم امیر المومنین ملا ہے اس کی مقبولیت اور اس کی شہرت ہونی چاہیے. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ سوال جو کیا ہے وہ ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے آدمی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے, لیکن ہر انسان کے مقبولیت اور شہرت کے لیے کیا ہے, حالات اور وقت سازگار ہے نہیں ہے, یہ تو سمجھ رہے ہیں. اور سب سے بڑی چیز ایک یہ بھی ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قرأتوں میں اختلاف تھا ہی نہیں. قرأتوں میں وہ اختلاف تھا ہی نہیں. یہ تو جو لوگ بعد میں استاد کہلائے اور بعد میں جب قرأتوں میں اختلاف ہوا تو بس اب فکر ہوئی کہ بھائی یہ تو روز بروز قرأتوں میں اختلاف بڑھتا جا رہا ہے, اس کا سدباب کرنا ہے, کسی طریقے سے اس کی روک تھام کرنی ہے. پہلا اختلاف قرأت امت مسلمہ کے افتراق کا اور ان کے اختلاف کا سبب بن جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر بڑے بڑے لوگوں نے کیا کیا کہ جو مشہور قاریان قرآن تھے ان کی قرأتوں کو جمع کرنا شروع کیا. ٹھیک, کسی نے 14, کسی نے 20, کسی نے 7. 7 جو تھے ایک زمانے کے اس میں عاصم, عبد الرحمن اس سے بہت پہلے کے تھے تو ادھر جانے کی ان کو ضرورت ہی نہیں. اب پھر انہی کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم عاصم کو بہترین قاری کا خطاب دے رہے ہیں اور انہیں اپنے سر اور پلکوں پہ بٹھا رہے ہیں تو عبد الرحمن کی اس میں جو ہے شکست شان ہے یا ان کو بے اہمیت دکھایا جا رہا ہے یا تاخیر نے. عاصم کی مقبولیت کا تمغہ, ان کی شہرت کا تمغہ جائے گا عبد الرحمن تک بھی. تو استاد شہرت لاکھ ہو جائے. ابھی جتنے بڑے بڑے ہمارے علماء گزرے ہیں, شیخ توسی ہیں, شیخ مفید ہیں, سید رضی ہیں, ٹھیک ہے, علامہ ہندی ہیں, ان کے اساتذہ کو اتنے بڑے نام نہیں ہیں جتنے بڑے نام ان کے ہیں. سمجھیں؟ لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں گے, سمجھ رہے ہیں, آپ ان کو عزت دیں گے, ان کو تکریم کی نظر سے دیکھیں گے, لیکن ان سے جب میدان علم میں کسی کی سراہنا کی, کسی کی تعریف کی بات کریں گے تو یہ اپنا سارا صحرا اتار کر کے اپنے اساتذہ کے گلے میں ڈال دیں گے کہ ہمارا استاد, انہوں نے سکھایا ہوتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچتے, ان کی محنتیں نہ ہوتی تو یہاں تک نہ پہنچتے. وقت اور حالات کی بات ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ خاص طور سے یہ 3 قرأت کی بات ہے, بیلا اور دوسرے اس میں اس کی بھی بات ہوتی ہے. بہت سارے اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک موضوع خاص پہ تباہر علمی رکھتے ہیں, ایک موضوع خاص کو بڑی دقیق طریقے سے جانتے ہیں. وہ ان کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کی طرح سے وہ آپ کو پڑھائیں گے تو پانی کی طرح سے پڑھائیں گے. لیکن دوسرے جو ابواب علم ہیں شاید اس میں ضعف ہو, کمزوری ہو. مثلا ممکن ہے کہ ایک شخص بہترین نحو صرف جانتا بہت قوی ہے, وہ جب آپ کو علم منطق پڑھائے گا تو علم منطق اس سے بہتر کوئی نہیں پڑھا سکتا. پانی کی طرح آپ کے ذہن میں ڈال دے گا, آپ کو بھی اپنی طرح علم منطق میں ماہر بنا دے گا. لیکن فلسفہ اور کلام فرض کر لو, فلسفہ اور کلام میں تباہر نہیں ہے. فلسفہ اور کلام اس میں کوئی دوسرا استاد ہے. تو ایسا بھی بہت ہوا ہے کہ ہمارے جو بزرگ علماء ہیں جنہیں شہرت ملی ہے
انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے زمانے کے ایک ایک موضوع میں جو ماہر اساتذہ تھے اس موضوع کا علم اس سے لیا اور پھر کئی موضوع میں یہ خود استاد اور ماہر بن کے پھر کو شہرت زیادہ مل گئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی صرف منطق جانتا ہے, ایک شخص صرف نحو و صرف جانتا ہے, ایک صرف فقہ جانتا ہے, ایک اصول جانتا ہے, اور ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے اندر سب کی مہارت موجود ہے, اتنے سے شہرت ملے گا, مقبول خاص و عام ہوگا, تو ایسا بھی ہوگا. چلے بار صورت تو کہہ رہے عاصم کی قراءت صحیح السند اور معتبر ہونے میں کیا ہے, بے مثال ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, اپنی مثال خود ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عاصم نے قراءت کے سلسلے میں قراءت کے حوالے سے اپنے استاد عبد الرحمن سلمہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں سیکھا. عاصم نے قراءت کے سلسلے میں جو کچھ سیکھا ہے ابو عبد الرحمن سے سیکھا اور کسی سے نہیں. دوسرے, جیسا کہ خود عاصم نے کہا ہے کہ قراءت کے سلسلے میں میرے اور استاد کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوا اور نہیں میں نے کبھی اپنی استاد کی مخالفت کی, کیونکہ مجھے 100% یقین تھا کہ ابو عبد الرحمن نے حضرت علی علیہ السلام کی قراءت میں ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں کیا ہے. یہ دوسری وجہ مقبول ہونے کی. تیسری, عاصم نے یہ سنہرا اور بہترین سلسلہ سند فقط اپنی گود کے پالے اور اپنے مائنہ شاگرد حفص عاصم کے سوتیلے بیٹے تھے اور انہی کی گود میں پلے بڑے تک منتقل کیا. دوسری یہ کہ عاصم نے یہ جو بہترین موقع تھا اور یہ جو سنہرا موقع تھا اور بہترین سلسلہ سند تھا, انہوں نے صرف اپنے گود کے پالے یعنی اپنے بیٹے کون, حفص, کہ جو عاصم کے سوتیلے بیٹے تھے اور جنہوں نے عاصم کی آغوش میں پرورش پائی, صرف انہی تک منتقل کیا. لہذا سلسلہ سند بڑا طولانی نہیں ہے. سلسلہ سند طولانی ہوتا ہے تو پھر اس میں شوق پیدا ہوتا ہے, پھر اس میں بہت سارے کیا ہے گنجائشیں ہوتی ہیں اور امکان ہوتا ہے اس میں جھوٹ اور سچ کا. سلسلہ سند جتنا کوتاہ ہو اور اس کے راوی اس کے ناقل جتنے معتبر ہوں پھر وہ اتنی ہی قابل اعتبار روایت سمجھی جاتی ہے. تو یہ جو عاصم ہے, عاصم چاہتے تو اپنی قراءت کو بہت سارے لوگوں تک منتقل کر سکتے تھے اور پھر وہ فلاں کو دو فلاں کو دو فلاں کو فلاں کو, لیکن نہیں. عاصم نے جو قراءت اپنے استاد سلمہ سے حاصل کی تھی اس کا وارث صرف اور صرف اپنے بیٹے کو بنایا. وہ علم وہ ہنر صرف اپنے بیٹے عاصم, اور وہ بھی سوتیلے تھے, عاصم کے بیٹے حفص, ان تک منتقل کیا. اسی وجہ سے ان کی قراءت میں اختلاف پیدا نہ ہوا. قراءت آگے بڑھتی, سلسلہ آگے بڑھتا تو قراءتوں میں اختلاف کا امکان بھی بڑھتا. سمجھ لیں. اسی وجہ سے عاصم کی قراءت سیکھنے کے لیے سارے مسلمان حفص ہی کی طرف رجوع کرتے تھے, کیونکہ عاصم کی قراءت کے وارث حفص تھے. حفص نے ہی عاصم سے قراءت سیکھی تھی اور عاصم نے حفص کے علاوہ کسی اور کو قراءت سکھائی بھی نہیں تھی. لہذا عاصم کے بعد قراءت سیکھنے والے کیا ہے حفص کی طرف رجوع کرتے تھے, حفص سے استفادہ کرتے تھے. تو یہ 3 وجوہات تھی, سمجھ رہے ہیں, جن کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ عاصم کی قراءت صحیح السند ہے. سمجھ رہے ہیں. صحیح السند کی پہلی وجہ یہ ہے کہ عاصم نے
براہ راست جو کچھ اپنے استاد سے سیکھا کہ اسی میں انحصار رکھا قرأت کو. دوسرے عبد الرحمن سلمہ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کبھی عاصم کو قرأت کے سلسلے میں اختلاف نہیں ہوا. جو کچھ سلمہ نے امیر المومنین سے سیکھا تھا وہی اپنے شاگرد عاصم کو سکھایا. تیسرے یہ کہ عاصم کی جو قرأت ہے اس کا سلسلہ سند بہت طولانی نہیں ہے. یعنی کہا جائے کہ عاصم نے اپنے بعد اپنی قرأت کا وارث اپنے سوتیلے بیٹے حفص کو بنایا ہے. یعنی عاصم کی قرأت حفص تک کیا ہے منتقل ہوئی، اس سے آگے نہیں بڑھی. لہذا امکان خطا بھی اس کی قرأت میں کم ہے. انہی تین وجوہات کی بنیاد پر عاصم کی قرأت کو دوسری تمام قرأتوں کو ترجیح دی گئی اور اسے مقبولیت ملی ہے. اب قرأت سبعہ کا اعتبار، قرأت سبعہ کا کیا اعتبار ہے؟ یہ قرأتیں معتبر ہیں، یعنی عاصم کی تو معتبر سمجھ میں آ گئی. صحیح السند ہونے کے اعتبار سے اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عاصم کی قرأت حجیت رکھتی ہے. عاصم کی قرأت حجیت رکھتی ہے اور صحیح ترین قرأت ہے، اس میں تو اب کوئی شبہ باقی نہیں ہے. لیکن اور باقی کی جو 6 قرأتیں ہیں جس کو عاصم کی قرأت کے ساتھ ملا کر کے 7 قرأتیں کہا جاتا ہے، کیا وہ سب کی سب حجت ہیں یا حجت نہیں؟ یہ ایک بحث ہوگی ہے نا. عاصم کے اوپر تو مفصل بحث کی گئی اور ابھی تک نتیجہ یہ نکلا کہ عاصم کی قرأت کیا ہے مولانا حجیت رکھتی ہے، جو کہ صحیح السند ہے. جب قرأت صحیح السند ہے تو قرأت بھی صحیح ہے اور حجت ہے. لیکن قرأت سبعہ جس کو کہا جاتا ہے 6 اور قاریان قرآن کہ جس کے سلسلے میں ایک مختصر اشارہ کیا تھا کہ ان کی قرأتیں صحیح السند نہیں ہیں. انہوں نے جو کچھ اپنے استادوں سے سیکھا ہے اس کے اندر ان لوگوں نے دستکاری کی ہے، سمجھ رہے ہیں، کچھ ہنر نمائی کی ہے، کچھ اجتہاد کیا ہے. ان کی قرأتیں ملاوٹی ہیں، یوں کہہ سکتے ملاوٹی کیسے. عاصم کی قرأت تو اصلی ہے، باقی ان کی قرأتیں کیا ہے ملاوٹ والی ہولڈ ہے. اب ان کی قرأتیں حجیت رکھتی ہیں یا نہیں؟ کیا نمازی ان 7 قاریوں میں سے کسی ایک کی پیروی کر کے کسی ایک کی قرأت کے مطابق نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس کی نماز صحیح ہوگی نہیں؟ یہ سوالات ہیں. قرأت سبعہ کا اعتبار، قرأت سبعہ حجت اور معتبر ہیں کہ نہیں؟ 7 قرأتیں ہیں جو مشہور و معروف ہیں، وہ معتبر اور حجت ہیں یا نہیں؟ یہ ایک بحث حجیت کی اور اس کے اعتبار کی. دوسرے، کیا نمازی ان میں سے جسے چاہے اپنی نماز کے لیے انتخاب کر سکتا ہے؟ 7 قاریان قرآن ہیں، ان میں سے کسی کے لیے اگر حجیت ثابت ہوگی تو کہا جائے گا کہ ہاں بھائی کسی کی بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر حجیت ثابت نہیں ہوئی تو مولانا اجازت نہیں دی جا سکتی نماز میں کسی کے لیے. جس کی حجیت ثابت ہوگی صرف اور صرف اسی کی قرأت کی اجازت دی جائے گی. زیادہ تر فقہا کا جواب مثبت ہے. جواب کہہ رہے کہ اکثر فقہا کا جواب ان سوالوں کے ضمن میں کیا ہے مثبت ہے. کہتے ہیں کہ ہاں قرأتیں حجت ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی قرأت کے مطابق نماز میں قرأت کی جا سکتی ہے. برگز